لہذا آج میں کچھ آپ کے فضیلت لکھ کر لایا ہوں، بس میں وہی پڑھ کر سنا دوں گا۔ ہاں، میرا خیال وہی کافی ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صدیقی کی چند جھلکیاں۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، القاب عتیق و صدیق، یوم وصال 22 جمادی الاخر سن 12 ہجری۔ آج 22 ہے نا؟ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، آپ بلا تردد اسلام لائے۔ بلا تردد سے مراد ہر کسی نے کوئی نہ کوئی معجزہ چاہا، آزمایا حضور کو، معجزے مانگے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں بلا تردد، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا، آپ اس پر ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کا شرف سب سے زیادہ آپ کو حاصل ہوا۔ شب ہجرت ہم سفری کا اعزاز نصیب ہوا۔ قبر میں بھی ساتھ ہیں اور میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف چلے تو ایک طرف ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا اور ایک طرف ہاتھ حضرت عمر فاروق کا پکڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کو لے کر آپ چلے آئے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لہذا میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمر کے مشورے پر آپ نے قرآن شریف کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جمع ہونے والے قرآن کو مصحف کا نام دیا۔ بارگاہ رسالت سے سب سے پہلے آپ کو عتیق کا لقب، بارگاہ رسالت سے سب سے پہلے آپ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ مسجد نبوی کے لیے قطع اراضی خرید کر آپ نے وقف کی، یعنی اس وقت جو مسجد نبوی کا، پرانی مسجد نبوی کا جو حصہ ہے، یہ یوں سمجھو کہ یہ ابو بکر صدیق نے وقف کی ہے، آپ نے خریدا ہے اور اس مسجد کو دی ہے، اور صدقہ جاریہ بتاؤ قیامت تک کتنا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں امامت نماز کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ آپ پہلے خلیفہ تھے، اس لیے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ خلافت ملتے وقت آپ کے والدین بقید حیات تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود، آپ کے والدین، آپ کے بیٹے
اور آپ کے پوتے سب صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہیں۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، یعنی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ آپ نے بیت المال قائم کیا، آپ حافظ قرآن تھے، علم تعبیر خواب میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کو آپ نے ان کے آقاؤں سے خرید کر آزاد کیا۔ امام حسن کو دیکھتے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے، حضور پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا گوارا کر لیتے، لیکن یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آئے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نظام و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا خاتمہ آپ نے کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز ایک عاشق صادق کے شب و روز تھے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کا جو مظاہرہ کیا، اس کو دیکھنے کے لیے آج تک چشم فلک بیتاب ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے خلافت کا بار سنبھالا تو نظام مصطفیٰ و مقام مصطفیٰ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئیں، لیکن آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر ان سازشوں کا خاتمہ کر دیا۔ جب منکرین ختم نبوت نے مقام مصطفیٰ پر حملہ کیا اور جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی سرکوبی کی اور جھوٹے مدعیان نبوت پر نبوت اور ان کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق وہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی بات کو برداشت نہ کر سکے۔ جب لوگوں نے اسلام سے منحرف ہونا شروع کیا تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا، حتیٰ کہ مرتدین تائب ہو گئے اور اپنے ارادے بد سے
باز آ گئے۔ جب منکرین زکوٰۃ نے اسلام کے معاشی نظام کو معطل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ پر مبنی معاشی نظام کے بجائے کوئی اور معاشی نظام نافذ کرنا چاہے، مثلا آج کے دور میں سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم، تو غلامان مصطفیٰ کو ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ آپ کا عشق رسول، آپ نے اپنے ہر فیصلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روکنے کے بارے میں سارے مشورے آپ نے صرف اس لیے قبول نہ کیے کہ اس لشکر کی روانگی کے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے سے پہلے جاری کر دیے تھے۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر ایمان افروز جملہ کہا کہ چاہے درندے میرا جسم پھاڑ ڈالیں اور پرندے میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں، مگر جو حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما چکے ہیں میں اسے واپس نہیں لے سکتا۔ آج جو ارباب اقتدار مسلمان کہلانے کے باوجود شراب، ریس، فحاشی، جوئے اور دیگر برائیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ بیت المال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال سے قبل حکم فرمایا کہ اب تک بیت المال سے مجھے جتنا وظیفہ ملا ہے وہ میری زمین کا ٹکڑا فروخت کر کے بیت المال کو واپس کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد میری دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جواب ملا کہ ایک چادر اور ایک اونٹنی۔ آپ نے ہدایت جاری کی کہ یہ دونوں چیزیں نامزد خلیفہ کو دے دی جائیں۔ ارشادات،